السلام علیکم میرے ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جہاں جہاں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہر مصیبت اور ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ آپ اپنا اور اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت آپ لوگ نوور کریشن کے پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں نمن، نمر احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کیا؟ ہاں، ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بھینچے جبڑے اور غسیلی آنکھوں سے پکارا، مگر محمد دین بمشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ میں زخم زخم ہوں، پھر بھی دکھائی نہ دوں۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھیں۔ چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی، مگر گھر کی بغلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ چل رہا تھا اور کارپیٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھیں، ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جس کو ڈونر گردہ کسی دوسرے کا لگا ہو۔ وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی دراز قد، دبلی پتلی سی تھی، نقوش متناسب، آنکھیں بادامی رنگ کی، گہری بھوری پلکیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، بالکل مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے اور پھر موٹے موٹے کرلز کی صورت گھنگریالے ہو جاتے۔ وہ سٹیپس میں تھے، سامنے سے چھوڑی تک، پھر کندھوں سے اور پھر پیچھے کمر تک آتے۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دھیانی میں ایک ڈبے کو لڑکا دیا جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے، مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا تو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھول لی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے رہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے، مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھرتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہو گئی۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وارث غازی پور اسرار طور پر اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے موت کو خودکشی، عزیزہ و اقارب نے قتل قرار دے دیا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی۔ جاں بحق خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھی۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے ہیں، نیز ان کا تعلق نیب ڈائریکٹر کے قتل کا معمہ حل۔ پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون پہ فائرنگ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ۔ وہ ہاتھوں نے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے الماری بند کی، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب گیلے گھنگریالے بال برش کر رہی تھی۔ فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی۔ اس کی کھڑکی کے باہر پتلی گلی میں واپس چلتے جاؤ تو اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور جالی سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ملازم لڑکا کھڑا چائے دم پہ رکھ رہا تھا، ساتھ ایک ہٹی کٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ بے صداقت، ماں کا سارا پیغام سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں تسلی سے گرائیں چلی جاؤں، وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے ہاں نا چاچی کہتے تشفی کروائی۔ چاچی نے جیسے فراغت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے، اس نے مالکن کی بابت استفسار کیا۔ ہاں، اور صاحب کا بھی، باجی کے ابو، دو لوگ ہی تو ہیں گھر میں۔ نہ تو تیری باجی کی شادی وادی نہیں ہوئی؟
साहब ने बहुत पहले अंडा तोड़ते हुए बहुत को बहुत खींचा। बाजी की मंगनी की थी, शादी भी होने वाली थी, मगर फिर बाजार में फायरिंग हुई और बाजी को भी गोली लग गई। बस दोनों गुर्दे साया हो गए। किसी अंग्रेज औरत ने गुर्दा तो दे दिया और लग भी गया, पर मंगनी टूट गई। फिर बाजी ने शादी नहीं की। च च च बेचारी 27-28 की तो होगी। अरे 33-34 से कम की नहीं है बाजी, लगती छोटी है। सदाकत ने फख्र से कहते हुए अंडा तेल पे डाला। शटर शटर की आवाज आई और तेल में बुलबुले बनने लगे। तुझे कैसे पता इसकी उम्र? चाची ने मशकूक नजरों से लड़के को देखा। उम्र का नहीं, सालगिरह का पता चल जाता है। वो हर सालगिरह पे सादी भाई का कार्ड और फूल चले आते हैं। सादी भाई कौन? ले, तुझे सादी भाई का नहीं पता? सदाकत ने अंडा पलटते मलामती नजरों से चाची को देखा। बाजी का भतीजा है, बड़े साहब का पोता। देख, ऐसे होते हैं भतीजे। और तू गिराई आता है तो मजाल नहीं कि चाचे चाची को शक्ल भी दिखा दे। साथ ही लड़के की पुश्त पे धमोका जड़ा। वो बिलबिला कर रह गया। इसीलिए तो बाजी अपने भतीजे से बड़ा ही प्यार करती होगी। कहाँ? बुरा मुंह बनाए सदाकत ने इसी अंदाज में कहा। वो तो सादी भाई से बात भी नहीं करती, मिलती भी नहीं है। वो तब ही घर आता है जब वो नहीं होती। वो इससे नाराज है। आए हाय, क्यों? पुरानी नाराजी है। बाजी को जो गोली लगी थी, वो सादी भाई के मामू ने मारी थी। बस तब से इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। वो सर झुकाए काम करते हुए तबसरा किए जा रहा था। चाची ने पुरसोच हुंकारा भरा। तो इसीलिए बाजी के भाई का खानदान इनके साथ नहीं रहता? ओ नहीं चाची, वो तो हमेशा से अलग रहते थे। फिर खानदान में और है भी कौन? बाजी के एक ही भाई थे, सादी के अब्बू। अरसा हुआ फोत हो चुके। इनकी वफात से भी सालों पहले से उन्होंने घर अलग कर लिया था। इनकी बीवी की अपनी सास, मतलब बाजी की मरहुमा अम्मी से नहीं बनती थी। फिर भी बाजी बड़ा ख्याल किया करती थी अपने भतीजों का। सादी भाई लोग 3 बहन भाई हैं। ये तो बस अब कुछ सालों से इनकी बोलचाल। सदाकत, अगर आप हमारे शजरे नसब पे रोशनी डाल चुके हो तो नाश्ता टेबल पे लगा दोगे? सदाकत के हाथ से चिमटा गिरते गिरते बचा। चच्ची भतीजा घबरा कर पलटे। वो कोट बाजू पे डाले दूसरे हाथ में परस लिए चौखट पर खड़ी थी और ये फिक्रा उसने बिना किसी गुस्से या तंज के बहुत सादगी और नरमी से अदा किया था। लाया बाजी, बस। वो जैसे करंट खाकर एकदम तेज तेज काम करने लगा। चाची ने भी खफीफ सा सलाम किया। वो इसी नरमी मगर संजीदगी से जवाब देकर राहदारी में आगे चलती गई और हील की फर्श से टकराती आवाज गूंजती गई। राहदारी के सामने बहुत बड़ा सा लिविंग रूम था। इसका आधा हिस्सा सोफों से आरास्ता टीवी लाउंज था। बाकी निस्फ में डाइनिंग टेबल बिछी थी। सरबराही कुर्सी की जगह पर एक मोहम्मद साहब व्हील चेयर पे बैठे ऐनक नाक पे जमाए अखबार देख रहे थे। वो दाएं हाथ की पहली कुर्सी पे आ बैठी, चीजें एक तरफ रखी, प्लेट उठाई, कांटा इसमें रखा। आज घर कब आओगी? जल्दी आने की कोशिश करूंगी। वो बहुत ठहरे हुए नरम अंदाज में बोलती थी और इसके फिक्रे एक रवानी में लबों से अदा होते थे और वो हमेशा बात खत्म करके सांस लिया करती थी। इसके बावजूद हर लफ्ज वाज़ेह और क्लियर होता था। समर, उन्होंने पुकारा। समर ने जवाब में सिर्फ हूँ कहा। कल की तारीख याद है? क्या था? कोई क्रिकेट मैच था? जमर ने इसी इत्मीनान से पूछते हुए नैपकिन गोद में बिछाया। शादी की सालगिरह थी। वो 25 साल का हो गया है। खबर, काम हो गया है। इस लड़की जो भी नाम है इसका, इसको गायब होने को कह दो। अब वो बाजवा से नहीं मिलेगी और दोपहर तक मेरी सेक्रेटरी इसकी पेमेंट क्लियर कर देगी। कॉल काटी ही थी कि फिर से बाजवा साहब की कॉल आने लगी। उसने मुस्कुराकर यस किया और आईने में देखते हुए खुद पे परफ्यूम छिड़कते हुए बोला, कैसा लगा मेरा तोहफा? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस पे तुम्हारी बेटियों की राय लूं तो आज बोर्ड के इजलास में तुम मेरी किरादात के हक में वोट दोगे, वरना मैं कितना बेरहम हूँ तुम जानते हो। दूसरे का गुस्सा, एहतजाज, दरखास्त कुछ भी सुने बगैर उसने फोन रख दिया।
خود پہ 2-3 اسپرے مزید کیے، کف لنکس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ راہداری میں موجود بابرتی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے ابرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو میں کیسے جاتی؟ شیری کیوں آئی ہے؟ ہاشم نے ٹوسٹ پر اسپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچسپی سے پوچھا۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ سونیا کی سالگرہ ہم نے اسے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائی ہے؟ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اینی ویز باجوہ کا ووٹ میرے پاس ہے۔ یوں آج عبدالصمد کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکرائی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکراتے ہوئے شانے اچکا کر بولا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے سوائے اس گھر کے اسٹاف کے۔ مطلب کوئی کام کا بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری کار مار دیتا ہے، کبھی میرا سوٹ برباد ہو جاتا ہے۔ حد ہو گئی۔ آواز پہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں نوشیرواں بستر سے اٹھ کر آیا تھا اور بہت بگڑے موڈ میں آیا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے سے ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا اس جاہل ریاض نے۔ آپ اس کی پے سلپ اس کے حوالے کر دیں ممی، میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت کاٹتے ہوئے وہ خفا خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا۔ ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرنچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکھری سپاکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہوگے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا۔ اور پھر نوشیرواں کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تمہیں آفس میں ہی نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پہ، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیرواں پہ بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سوؤ گے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے۔ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بڑا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار، نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں۔ پلیز لائن پہ رہیے گا، کامران صاحب آپ سے بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو کہ میں سیکرٹری سے بات نہیں کرتا۔ اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کر لیا کرے۔ بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نوشیرواں نے اپنی خپتی بلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں سے اس کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا پڑا، اٹھا لے بھائی، بیچارے کی کال۔ شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خبار ہونے دو۔ کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پہ نہ گیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی نہ کرتے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہتے نا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شور۔ ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خبر بولو کہہ کر عجلت میں کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لی اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ ہوں، اچھا، خیر، پچھلے 2 مہینے وہ کس کس سے ملا ہے؟ اپنے وکیل کے علاوہ۔ مجھے ایک ایک ملاقات کی تفصیل دو۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو وہ دونوں اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی کانچ پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔
میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں کیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ اب غائب تھی۔ وہ بالکل ایک ٹھیک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا، ہاشم کو کہنا پڑا۔ اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور تم اس بات کو یقینی بناؤ کہ ہاشم۔ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا ممی۔ ہمارے اس کزن کے رہا ہونے کا مطلب ہے کہ عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر قاتل کون ہے؟ نوشیروان نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو۔ جواہرات نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ پھر ہاشم کو دیکھا، جیسے خود بھی وہی سوال پوچھ رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں تپش تھی۔ ہاشم نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری۔ وہ باہر نہیں آئے گا، اور آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تب ہی اس کا فون پھر بجا۔ اس نے فوراً کال وصول کی۔ ہاں خبر ہوں، اچھا۔ سنجیدہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ سنتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ سعدی سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا۔ سعدی ہے اصل مسئلہ۔ نوشیروان کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔ مت چھیڑو ہم اہل جنوں کو۔ زمر نے جب گاڑی سگنل سے تیزی سے گزاری تو بتی زرد تھی اور اس کے نکلتے ہی وہ سرخ ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سائیڈ مرر میں دیکھا، ٹریفک سارجنٹ اس کو اشارہ کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر سر جھٹکتے اس نے کار سائڈ پہ کی۔ انجن بند نہیں کیا، بٹن دبایا، شیشہ نیچے گرتا گیا۔ اس نے سن گلاسز اوپر کر کے گھنگریالے بالوں پہ لگائے اور اسٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر منتظر سی نظر آنے لگی۔ بی بی، آپ نے سگنل توڑا ہے، وہ کھڑکی تک آیا اور کھردرے لہجے میں بولا۔ سگنل میرے گزرنے کے بعد ریڈ ہوا تھا، اس نے گردن ذرا اٹھا کر بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں جی، آپ نے لال بتی کراس کی ہے، چالان بنتا ہے۔ وہ بک کے صفحے پلٹتے معمول کے مطابق کہہ رہا تھا۔ آپ اسے سنبھال کر رکھیں، کیونکہ ہم دونوں کو پتا ہے کہ میں نے سگنل نہیں توڑا۔ بتی زرد تھی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زرد کے بعد بتی لال ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ وہ قلم کھول رہا تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ کے سگنل کا ٹائمر خراب پڑا ہے۔ اس نے سگنل کی جانب اشارہ کیا۔ تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کتنے سیکنڈ بعد بتی سرخ ہوتی ہے؟ بی بی، آپ بحث کیوں کر رہی ہیں؟ چالان دیں اور جائیں، وہ اکتا کر بولا۔ زمن نے اس بات میں گردن ہلائی، چابی گھمائی اور کار بند کر دی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تو چالان نہیں دوں گی، کیونکہ میری غلطی نہیں ہے۔ اور آفیسر، آپ مجھ سے اونچی آواز میں کافی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں کار ادھر سائڈ پہ لگاؤں گی، پھر ڈسٹرکٹ بار فون کروں گی۔ آدھے گھنٹے میں یہاں بار کے نمائندے اور 2 مخالف میڈیا چینلز کے کیمرے ہوں گے، اور میں اسی جگہ پریس کانفرنس کر کے ان کو بتاؤں گی کہ کس طرح نااہل ٹریفک پولیس اپنے ٹائمر ٹھیک کروانے کی بجائے خواتین کو روک کر ان سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ اور جب سارا میڈیا آئی جی ٹریفک کو لائن پہ لے کے ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے گا تو وہ یقیناً سب سے پہلے اس آفیسر کا نام جاننا چاہیں گے، جس نے ایک خاتون کو غلط روک کر نہ صرف اسے سماعت پہ وقت پہ پہنچنے سے بھی روکا، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، اور اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہوئی اور اس سے کیس پہ ذرا سا بھی اثر پڑا تو میں اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ آپ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال عدالت کے دھکے کھاتے ہوئے گزاریں گے۔ میں جن لوگوں سے روزانہ ڈیل کرتی ہوں وہ قاتل، چور، ریپسٹ ہوتے ہیں، اس لیے میری کار سے ہاتھ ہٹائیں، جا کر اپنی ڈیوٹی کریں اور مجھے میری ڈیوٹی کرنے دیں۔ اس نے گلاسز واپس آنکھوں پہ لگائے، چابی گھمائی، ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھایا۔ آفیسر بے اختیار پیچھے ہٹا اور وہ زن سے کار آگے لے گئی۔ اللہ ان عورتوں کو زبان نہ دے، پھر وکیل نہ بنائے، وہ غصے اور بے بسی سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ پہ واپس جا رہا تھا۔ اس چہرے دل نواز کے آداب دیکھنا۔ سعدی، فارس کا بھانجا۔ جواہرات نے اچنبے سے ابرو اٹھائے۔ نوشیروان نے بیزاری سے سیب رکھ دیا۔ اس کا کھانا حرام ہو چکا تھا۔ وہ ہر ہفتے فارس سے ملنے آتا ہے۔ ہاشم گہری سوچ میں ڈوبا آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر
وہ مجھے بھی اپنے آس پاس نظر آیا ہے ایک دو دفعہ، بالکل رینڈم جگہوں پہ، جہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ لڑکا کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاشم پہلے سے زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہاشم، مجھے اس سارے مسئلے کا حل بتاؤ، وہ مضطرب اور بے چین سی بولی۔ ممی، بھائی سنبھال لے گا نا؟ ہاشم نے سنا ہی نہیں، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے فیونا کو آواز دی اور اسے 2 دعوت نامے لانے کو کہا۔ بہت عرصہ ہوا میں اس سے نہیں ملا، شاید 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اب اسے میری پارٹی میں آنا چاہیے۔ وہ جیسے کوئی لائحہ عمل ترتیب دے کر بولا۔ اوہ پلیز، اگر وہ آئے گا تو میں پارٹی میں نہیں رہوں گا۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ نوشیروان اس کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ یونیورسٹی کے 5 سال میں نے اسے برداشت کیا ہے، اب اور نہیں۔ پھر یکایک اس کے تاثرات بدلے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جواہرات نے لاؤنج کی سمت دیکھا۔ شہرین ادھر ہی آ رہی تھی۔ نوشیروان کا چہرہ ایک دم چمکنے لگا۔ جواہرات نے مسکرا کر گہری سرد نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ آپ کب آئیں؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ نوشیروان کو اپنے رف حلیے پہ جیسے شرمندگی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے شہری میری بیٹی کی ماں ہے اور اس کی سالگرہ کی تیاری کے لیے یہ یقیناً ارلی مارننگ ہی آئی ہوگی۔ ہاشم مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بیزاری سے نظر انداز کر کے جواب دیے بنا جواہرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے سیٹنگ ارینجمنٹ فائنل کر دی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر نوشیروان کو دیکھ کر تکلفاً مسکرائی۔ ہاشم تب تک باہر نکل چکا تھا۔ لسٹ میں 2 نام اور بھی ایڈ کرنے ہیں، سعدی یوسف اور زمر یوسف۔ جواہرات نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ نشاندہی کی۔ شرین ذرا چونکی۔ سعدی؟ وہ فارس کا بھانجا؟ آپ اسے جانتی ہیں؟ نوشیروان کو برا لگا۔ وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ ہم کچھ زیادہ نہیں۔ وہ سنبھل کر بے نیاز نظر آنے لگی۔ پھر جب جانے کے لیے پلٹی تو جواہرات نے آواز دی، کیا تم شام میں آؤ گی؟ نہیں، وہ باہر جا چکی تھی۔ جواہرات نے مسکرا کر نوشیروان کو دیکھا اور نزاکت سے ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولی، وہ ایک دن میں بھی دوسری دفعہ اس گھر میں آنا پسند نہیں کرتی۔ نوشیروان چونکا، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ سادی لوگوں کا ریسٹورینٹ وہی ہے نا؟ بات بدلنے کو اس نے پوچھا۔ پھر وہ واقعی اسی نہج پہ سوچ رہا تھا۔ جواہرات نے شانے اٹھا کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ہوا کی ضد پہ بھی تو ایک چراغ روشن ہے۔ صبح ابھی تازہ تھی اور سفیدی سنہرے پن میں نہیں بدلی تھی۔ کاردار کے گھر گو کے ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ فجر کی آئی شیرین واپس نوشیروان دوبارہ سونے اور ہاشم کوٹ کے لیے نکل چکا تھا، مگر اکثر گھروں میں ناشتے، اسکول، کالج کی تیاری ابھی چل رہی تھی۔ اس سیکٹر کے درمیانے درجے کے گھروں میں ایک وہ چھوٹے باغیچے والا گھر بھی تھا جس کی بیرونی تختی پہ ذوالفقار یوسف مرحوم لکھا تھا۔ گھر کے اندر جاؤ تو کمروں سے کمرے نکلتے تھے۔ 2 منزلہ گھر چھوٹا سا تھا، اسی لیے کچن میں پکتے ناشتے کی مہک اور دھواں سارے میں پھیلا تھا۔ ایک فربئی مائل خاتون پراٹھا توے پر پلٹتے ہوئے غصے سے زور زور سے آوازیں بھی دیے جا رہی تھی۔ اسامہ، حنین، اٹھ جاؤ، بہن آنے والی ہے۔ کیا امی، میں کب کا تیار بھی ہو چکا ہوں، ایک 13 برس کے لڑکے نے ناراضی سے کہتے کچن میں جھانکا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور برش سے گیلے بال سنوار رہا تھا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور گھنگریالے تھے، اپنی زمر پپھو کی طرح۔ ندرت نے عجلت میں مڑ کے اسے دیکھا۔ اچھا شاباش، اور حنین کدھر ہے؟ کٹو بیگم ابھی تک سو رہی ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے وسیم کے بڑی بہن کو ان ناموں سے مت پکارا کرو؟ گن کر بتاؤں کتنی دفعہ امی؟ اس سے پہلے کہ وہ جوتا اتارتی وہ بھاگ چکا تھا۔ ایک کمرے میں آ کر وہ رکا۔ وہاں 2 پلنگ مخالف دیواروں سے لگے تھے۔ ایک کی سائڈ پہ اسامہ کا بیگ رکھا تھا، دوسرے پہ لحاف منہ تک لیے وہ سو رہی تھی۔ حنین، حنین، اس کے نام کو لمبا کھینچ کر پکارا۔ کٹو بیگم اٹھ جاؤ۔ پھر غصے سے اس کا لحاف میں دبکا بازو ہلایا۔ اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اسامہ کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ پائنتی کی طرف آیا۔ وہاں ایک نسوانی پیر لحاف سے باہر تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پیر کے نیچے گدگدی کی۔ پیر تیزی سے اندر کھینچا گیا، ساتھ ہی لحاف اتار کر وہ دھاڑی۔ بدتمیز،
الو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جھک کر بیٹھ کے آس پاس جوتا تلاش کیا مگر وہ بھاگ کر چوکھٹ کے باہر چھپ گیا تھا۔ پھر کچوے کی طرح گردن اندر کر کے بولا، وین آنے والی ہے، آج میں تمہیں چھٹی نہیں کرنے دوں گا کچو بیگم۔ جوتا اڑتا ہوا اس تک آیا مگر اسامہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ میں چھٹی کر بھی نہیں رہی، پیپر ہے میرا، مگر مجال ہے یہ 10 منٹ مجھے سونے دے۔ وہ منہ بسورتی پیر فرش پہ مارتی اٹھی۔ کیا یار، روز صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا لپک کر راہداری میں آئی اور زور سے چلائی، موٹے آلو، اب آنا تم میرے پاس، کاپی پہ کور چڑھوانے یا نوڈلز بنوانے۔ غصہ نکال کر اندر آئی، گھڑی دیکھی، او نو، وہ بھاگ بھاگ کر تیار ہونے لگی۔ الماری کھولی تو کپڑوں کا ڈھیر باہر کو گرا۔ بامشکل اس ڈھیر کو ہاتھ سے روک کر اندر سے ایک سوٹ کھینچا، ڈھیر کو واپس دھکیلا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر آئی تو جلدی جلدی جوتے پالش کیے، کپڑے کو کوئی خاص استری نہ تھی، ساتھ ساتھ امی کی صلواتیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کو کام کر کے رکھا کرو، جس دن میں نہ کروں تم دونوں کوئی کام نہیں کرو گے۔ وہ راہداری کے سرے پہ گول میز پہ ناشتہ رکھتے افراتفری میں ڈانٹ بھی رہی تھی۔ ایک میرا ساتھی ہے، کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، بغیر کہے ہر کام کرتا ہے۔ وہ جو زمین پہ بیٹھی جوتے پالش کر رہی تھی ایک دم رکی۔ امی، بھائی کہاں ہے؟ ریسٹورنٹ پہ ہے، آج کل آفس سے چھٹی لے رکھی ہے، مگر فجر کے بعد آفس کا کام لے کر ریسٹورنٹ چلا جاتا ہے۔ کالونی کی مسجد میں فجر بھی آج اسی نے پڑھائی تھی۔ امام صاحب بیمار ہے نا، اور ایک تم دونوں ہو، جس دن جوتے نہیں کھاؤ گے نماز کے لیے نہیں اٹھو گے۔ اللہ، بھائی بنا چھٹی لے کر بھی کام کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جوتے پہن کر اٹھی، یہ بات کہتے ہوئے انداز میں فخر در آیا تھا۔ تب ہی وین کا ہارن سنائی دینے لگا۔ جاؤ موٹے، جا کر بیٹھو، انکل کو تسلی ہو۔ اسامہ نے فوراً ہدایت پر عمل کیا اور اچھا کٹو بیگم کہتا باہر بھاگا۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ برش لیے جلدی سے ماں کے قدموں میں آ بیٹھی اور گردن اونچی کی۔ وہ تیز تیز اس کی فرنچ چوٹی بنانے لگی۔ امی دعا کیجیے گا بس آج کا پیپر اچھا ہو جائے، پھر 3 رہ جائیں گے، جان چھٹے گی۔ وہ سر اونچا کہے جا رہی تھی۔ وہ 20-21 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، رنگت قدم بھی تھی اور نقوش معمولی، خوبصورت تو بالکل نہیں تھی مگر اچھی لگتی تھی، درمیانی سی، بال سیاہ اور سیدھے تھے، کندھوں سے ذرا نیچے آتے اور ماتھے پہ برابر کٹے تھے۔ امی نے فرنچ چوٹی بناتے ہوئے ماتھے والے چھوڑ دیے تھے اور پچھلیوں کو گوند کر ربڑ بینڈ لگا دیا۔ بیگ اٹھا کر دوپٹہ کندھے پر برابر کر کے باہر نکلتے نکلتے حنین نے ایک دم مڑ کر ندرت کو پکارا، امی، بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ آج فارس ماموں رہا ہو کر گھر آ جائیں گے۔ امی، کیا وہ واقعی آ جائیں گے؟ اس کی آواز میں امید بھی تھی اور آس ٹوٹنے کا خوف بھی۔ تمہارے بھائی نے کب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ ندرت نم آنکھوں سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ وین کا ہارن پھر بجا تو وہ بکھلا کر باہر بھاگی۔ اسامہ اگلی سیٹ پہ انکل کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشستوں پہ لڑکیاں بیٹھی تھی۔ حنین کے بیٹھتے ہی وین چل پڑی۔ اس کی کلاس فیلو رافیہ نے ذرا سا منہ بنا کر کہا، حنین جلدی آیا کرو۔ اسامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، رافیہ باجی، جب آپ لوگ 31 اسٹریٹ میں رہتے تھے اور آپ کو ہم سے بعد میں انکل پک کرتے تھے تو ہم بھی آپ کا اسی طرح انتظار کرتے تھے۔ رافیہ ہونٹ سکیڑ کر خاموش رہی۔ حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا بیگ آگے اسامہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ رافیہ اور سجل نے بھی اپنے اپنے بیگ اسی نیت سے اٹھائے کہ ذرا زیادہ آرام سے بیٹھ سکے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے بیگ آگے پاس کرتی، حنین نے بازو بڑھا کر اسامہ کی گردن کی نبض محسوس کی، پھر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سی بولی، ابھی سانس لے رہا ہے، ایسا کرو تم سب اپنے بیگز دے دو تاکہ بچے کا سانس صحیح سے تو بند ہو۔ بیگز آگے بڑھاتے ہاتھ فوراً رکے اور منہ بنا کر واپس ہو گئے۔ حنین کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ تنبیہ نظروں سے ان سب کو دیکھ کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے گردن ذرا موڑ کر مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھا اور ایک آنکھ دبائی۔ حنین نے بھی بے ساختہ امٹ کر آتی مسکراہٹ روک لی۔ گھر کی مرغی اور باہر کی دال میں واضح فرق تھا۔ اسلام آباد پہ صبح کا دودھیا پن زرد ہو کر خستہ پڑ گیا اور سورج سوا نیزے پہ پہنچا تو سارے درخت پسینے میں نہا گئے۔
مگر لندن میں ابھی صبح تازہ تھی۔ ٹھنڈی سی چھایا میں گھرے ہلٹن ہوٹل کے اندر لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ایک کارنر میں ایک فربئی مائل سوٹڈ بوٹڈ صاحب کے ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان کھڑا تھا۔ وہ صاحب جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دفتن نوجوان نے گھڑی دیکھتے ہوئے ان کو مخاطب کیا۔ کانفرنس شروع ہونے میں خاصا وقت ہے ڈاکٹر عطا، کیوں نہ ہم اندر چل کر بیٹھیں؟ بس تھوڑی دیر اور خضر، آپ کی واپسی کب ہے اسلام آباد کی؟ کانفرنس اٹینڈ کر کے نکل جاؤں گا شام کو۔ تم لوگ کب تک ہو؟ مگر پھر خضر کا جواب سنے بغیر ہی وہ جیسے دور کسی کو دیکھ کر شناسا سا مسکرائے تو خضر نے اس جانب دیکھا۔ آپ ڈاکٹر سارا کا انتظار کر رہے تھے؟ آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ وہ اسی لیے انٹرس تک چلے آئے جہاں سے وہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ گوری گلابی نیلی سبز آنکھوں والی تھی، عمر 30 سے 35 کے درمیان، مگر کافی دبلی پتلی، خوبصورت نہیں تھی، پیاری تھی۔ مسکراتی تو آنکھوں کے گرد لکیریں پڑتی، بال فرنچ نوٹ میں باندھ رکھے تھے۔